بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. اس وقت دو سوال ہیں جی. ایک NH کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ سر کیا آپ فون پر NLP کرتے ہیں؟ اور مجھے زندگی میں بہت پرابلم ہے اور کسی چیز کی لت ہے، میں اس سے نکلنا چاہتی ہوں. اور دوسرا جناب منظور یا مسز منظور کا ہے. سر جی ایک مشورہ چاہیے. میرا ایک بیٹا ہے جس کی عمر 20 سال ہے اور ہماری ایک ہی اولاد ہے، لیکن اس کے نشہ کرنے کی لت سے ہم اتنے پریشان ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کو اس لت سے کیسے بچایا جائے. کیا NLP سے، جس کا ذکر آپ نے اپنی ویڈیوز میں کیا تھا، اس کی یہ عادت ختم ہو سکتی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ایک دم سے. خاتون حضرات، یہ جو نشہ ہے، چاہے الکوہل کا ہو یا منشیات کا، عام طور پہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بچہ یا بڑا خود سے لے. جو تحقیقات یا ریسرچز کے ساتھ بات سامنے آئی ہے، تعلیمی اداروں میں لڑکے لڑکیاں ہوں تو اپنے جس گروپ میں وہ موو کرتے ہیں، اس گروپ کے باقی لوگ کو انہیں کوئی لے رہا ہوتا ہے. تو جو ان کو منع کرتا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے، وہ پرانے خیالات کا. پھر دیکھا دیکھی شرم کے مارے وہ بھی لینے لگ جاتا ہے. یعنی وہ الکوہل پیتے ہیں تو وہ بھی پینے لگ جائے گا. وہاں حلال حرام کا کچھ تصور ہی نہیں ہوتا. ایک چل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کول چل. اور اس نشے میں، جس کو یہ کہتے ہیں سرور بھی آ جاتا ہے، خمار بھی آ جاتا ہے. پر جب کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس کی لت پڑ جاتی ہے تو پھر زندگی برباد ہوتی ہے. اس بیچ میں گھر والے، چونکہ ہم عام طور پہ من حیثل قوم بہت سی چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے، ہم ان کے بارے میں غور ہی نہیں کرتے. جب سر پہ پڑ جاتی ہے تو پھر ہمارا دھیان ادھر جاتا ہے. بچے کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اس کا وزن بڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اس کا نیند اس کی ڈسٹرب ہو گئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. وہ گھر کے کاموں میں اس کا شوق ختم ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اس کی زبان میں لکنت آنا شروع ہو گئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا. وہ انفیکٹ اپنا اس کا ٹوٹل رویہ بدل رہا ہوتا، آپ کو پھر بھی پتہ نہیں چلتا. وہ تنہائی پسند ہوتی جا رہی ہوتی یا ہو رہا ہوتا. وہ باتھ روم میں زیادہ وقت لگانے لگتا ہے. کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں، لائک اگر وہ ہیروئن پیتی ہے یا پیتا ہے تو ظاہر ہے وہ سگریٹ اگر پیتا ہے یا پیتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی چیز ملنی شروع ہو جائے گی، پڑیا ملنی شروع ہو جائے گی. اور نہیں تو یہ بچے جو اس لت میں مبتلا ہوتے ہیں پھر پیسے کی زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں. کم سے کم 8 سمٹم ایسے ہیں کہ جس سے ماں کو چونکنا چاہیے، پر اب نہیں چونکے، وہ وقت گزر گیا. اب اس کو نشے کی لت لگی. ایک دفعہ پینے سے نہیں لگتی، 2 دفعہ پینے سے نہیں لگتی، پھر آپ کو نشے کی لت لگ جاتی ہے. پھر نشہ آپ کے خون میں سرایت کر جاتا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب لوگ یہ جو ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکتے ہیں، ان کے خون کا ٹیسٹ لیتے ہیں، تو خون کے ٹیسٹ میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ خون تو سرخ رنگ کا ہی ہوتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو الکوہل ہے اس نے ان کے خون کے اندر کتنی سرایت کی ہے. یہ کو 5.4 سے لے کے 17.4 تک mmol فی لیٹر، یہ اس کا پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اتنا اس کے خون کے اندر اس نشے نے سرایت کر دی ہوئی ہے. یعنی جب اس نے ایک جام بھی پیا، وہ چیز، وہ تھوڑا سا بھی پیا، تو وہ خون کے اندر جانے کے بعد اس کا حصہ بن جاتا ہے. اب یہ تو وہ بچہ یا بڑا نہیں جانتا کہ اب اس لت کے بعد اس کے ساتھ ہوگا کیا، پر اس لمحے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. انسان، بعض بچے پوچھتے ہیں کہ نشے سے ہوتا کیا ہے. اچھا، میں نے چونکہ زندگی میں کبھی نہیں کیا. لکیلی میرے والد صاحب سگریٹ تک نہیں پیتے تھے. ہمارے گاؤں میں سب لوگ حقے پیتے تھے، ہمارے دادا نہیں پیتے تھے. تو یہ خوش بختی ہے کہ کبھی جو بڑے کر رہے ہوں آپ کا کرنے کو دل کرتا ہے. ہمارے صرف ایک خالو ہوتے تھے، ان کے ابا حقہ پیتے تھے، اور وہ کبھی کبھی ہم چھوٹے بچوں میں ان کے گھر جاتے تھے. کبھی کبھی وہ یہاں نا بڑے محبت سے انہیں پیار کرنا، پپی دینی، تو ہم نے بعد میں سے ہاتھ کرنے کے، اسمیل آتی ہے، اسمیل آتی ہے. انہوں نے کہہ کے لگا کے ہنسنا. عنایت پہلوان ان کا نام تھا، ٹوبا ٹیک سنگھ میں وہ ہوتے تھے. باقی ہمارے خاندان میں کوئی بھی حقہ نہیں پیتا تھا، اور ظاہر بعد میں سگریٹ بھی کسی نے نہیں پی، نہ ابا نہیں پی. جب آپ کو ایسی فیملی دستیاب ہو تو آپ بعد میں جستجو بھی نہیں کرتے. اللہ نے بہت کرم کیا کہ بعد میں، چونکہ میں بہت عرصہ جمعیت میں رہا، تو جمعیت کے لڑکے تو ظاہر ہے نہ سگریٹ پیے نہ نشہ کرے، وہ تو اللہ کی محبت کا نشہ کرتے. تو ایک ایسی اجتماعیت ہوتی ہے جہاں آپ کو غلطی کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہے، وہاں کو الٹا سیدھا آپ کو خیال بھی نہیں آتا. پر جب آپ عملی زندگی میں جاتے ہیں
تو پھر کچھ لوگوں کو الکوہل کا، کچھ کو منشیات کا، کچھ کو سیکس کا، مختلف طرح کے نشے لگتے ہیں. کہیں کہیں تو آپ کی جذباتی محرومی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں، کہیں آپ اپنی شکست کو جو آپ ہار گئے ہوتے ہیں، پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے، کہیں آپ کو موازنے میں ہار جاتے ہیں، کہیں آپ محبت میں ہارے ہوئے ہوتے ہیں. پر کہیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی، یعنی ان کے پیچھے فالو کرنے والے آپ ہوتے ہیں. یو آر ناٹ اے لیڈر، تو فالوورز جو ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے آپ نے اس عادت کو. بہت سارے کالجز میں، بہت سارے سکولز میں، خاص طور پہ جو سکول جس میں والدین بہت پیسے دے کے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن ان کا نہیں خیال کرتے. اچھا، بچوں کے من میں اگر کہیں جرت ہو، اللہ سے ہو، رسول سے ہو، باپ سے ہو، ماں سے ہو، جب یہ نہیں ہے تو گیپ ہے. اس گیپ کو پھر جو پارٹنرشپ ہے، جو کمپینین شپ ہے، یا وہ جو دوستوں کا ایک گروہ ہے، گروپ ہے، وہ جو الٹا سیدھا کام کرے گا، وہ آپ کو آئس پلائے گا، آپ آئس پیئیں گے. وہ آپ کو کسی الٹے سیدھے کام پہ لے جائے گا، وہاں جا کے کرو گے. یہ جو اپنے اچھا جو غربا ہیں، ان کے نشے اور طرح کے ہیں. وہ جو سمت بانڈ ہے، ہم نے بہت سارے بچوں کو ایون مال روڈ کے آس پاس جہاں یہ مارکیٹیں ہوتی ہیں مستریوں کی، تو وہاں سمت بانڈ کو کھول کے پیتے، اس کو گرم کر کے، نری زہر ہے وہ جس طور پہ اندر جاتی ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد یہ جو لوگ شراب کا نشہ کرتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ چلتا، سب سے پہلے ان کا جو جگر ہے وہ کام کرنا بند کرتا ہے، ان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کا جو دل کا مسئلہ تو ضرور ہوتا ہے، ان کا جو شوگر کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان کے آنکھوں کے یہاں پپوٹے جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں، آنکھیں ان کی سرخ سرخ رہنے لگتی ہیں، یہ قدم کہیں رکھتے ہیں اور وہ رکھا کہیں اور جاتا ہے، ان کی قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے، یہ جنسی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک خاص فضا میں ہیں، خلا میں ہیں، اور بالکل یادداشت کی خرابی، جگر کی خرابی، سیکھنے کی خرابی، یہ سب ان کے اندر آتی ہیں. 2 بیماریاں ایسی ہیں جو خاص طور پہ الکوہولک سے جڑی ہوئی ہیں. الکوہولک ہیپاٹائٹس ان کا الگ سے ایک ہے، اسی طور پہ سروسس ایک بیماری ہے، وہ ان لوگوں کو ہو جاتی ہے. تو جب کوئی ماں یا باپ یہ پوچھتا ہے کہ کیا NLP سے ایسے بچوں کا علاج ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر وہ نشہ کرنے والا اس مصیبت سے یا بیماری سے نکلنا چاہتا ہو تو ہو سکتا ہے، جبرن نہیں ہو سکتا. جہاں جن اداروں میں آپ ان کو لے کے جاتے ہو کہ یہ نشے سے دور ہو جائیں، وہاں بھی ان کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، ان کو انجیکشن دیے جاتے ہیں، بعض دفعہ تو ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور جو ہی وہاں سے وہ ہفتے 2 ہفتے رہ کے، ظاہر ہے وہ ان کی فیس بڑی ہوتی ہے، واپس گھر میں آتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اسی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ماں باپ کو یاد رکھنی چاہیے، بالکل فنگر ٹپس پہ. جب بھی کوئی نشہ کرے گا اس کی یادداشت کا پرابلم ہوگا، اس کی آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں یہ سوجیں گے، خراب ہوں گے، سرخی ہوگی، سیکھنے کا پرابلم ہوگا، جگر کی مسئلہ ہو جائے گا، سرطان اس کو ہوگا، لازمی ہونا ہے. اور اسی طور پہ جو قلب کا ہے پرابلم، یہ اس کو ہو جائے گا. ابھی اتنے سارے پرابلم ہیں، اس کا نظام ہمیشہ گڑبڑ رہے گا. تو سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا تو آلموسٹ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، زندگی سے شوق ختم ہو جاتا ہے. آپ کو کہتے ہیں نا بدھوں کی طرح اور مدہوش لوگوں کی طرح پڑے رہنے کو، اور لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا، ایک کمرے میں بند، کوئی ان کو چھیڑے نہ، کوئی تنگ نہ کرے. اور یوں سمجھے ایک ایسا آدمی جو زندگی سے لا تعلق ہونے کو پریفر کرتا ہے، جو انسانوں سے دور ہوتا جاتا ہے. اب اس کو ضرورت ہے تو پھر وہ چوری بھی کرے گا، جرم بھی کرے گا، اسے کوئی غلط کام کرنا ہوا، اس سے زیادہ کوئی حرام کام کرنا وہ بھی کرے گا. ماں اور باپ کو مسئلے کے آخر پہ جا کے پتہ چلے یہ ظالمانہ بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے. جو ہی بچے کے مزاج میں تبدیلیاں آنے لگے، اس کا رویہ بدل لگے، اس کی بدتمیزی بڑھنے لگے، آپ سے دور ہونے لگے، بہن بھائیوں سے دور ہونے لگے، تب آپ کو روکنا چاہیے. تب آپ کو اس کی دوستوں کے بارے میں، اس کی کمپنی کے بارے میں، ایون اس کی بیگ کی تلاشی بھی لینی چاہیے، اس کے کپڑوں سے اسمیل بھی دیکھنی چاہیے، کیونکہ آپ کی تو قیمتی متاع ہے. یہ اس کی انڈیپینڈنس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کی جو انفرادی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بربادی کا مسئلہ ہے. اور جب ہم اپنے کسی پیارے کو بربادی سے بچانا چاہیں تو حدیں تو لگیں گی، پابندیاں بھی لگیں گی، لیکن یہ کام غصے سے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام دھیمے مزاج سے، پیار سے، محبت سے. اچھا، جو
چیزیں آپ نہیں جانتے, آپ کو نہیں پتا کہ انسانی جگر گلتا کیسے ہے, یہ کتنی دیر کتنا نشہ برداشت کر سکتا ہے. تو جب آپ اس کو ایجوکیٹ کرو گے پوری انفارمیشن کے ساتھ, تو شاید اس کا سننا اور اس کا ماننا نسبتاً آسان ہو جائے. آپ کو یہ سن کے دکھ ہوگا, اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سینٹ کی, وہاں یہ رپورٹ پیش ہوئی کہ تقریباً 90 لاکھ لوگ ہیں پاکستان میں جو ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں, اور 44 ٹن ہیروئن ہے جو ایک سال میں یوز کرتے ہیں. تو یہ بوڑھے لوگ نہیں ہیں, یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں. اور یہ 44 ٹن یہ 4 گنا زیادہ ہے امریکہ کے استعمال سے. یعنی پورے امریکہ میں جتنا استعمال کیا جاتا ہے ہیروئن, یہ اس سے 4 گنا زیادہ ہے. آپ سوچئے کہ آنے والے برسوں میں جو ایک اور بڑا مسئلہ آپ کو پیش آنے والا ہے, وہ اس حکومت نے جو اتنا ظلم کیا ہے, بھنگ کی جو کاشت پہ پابندی تھی ہٹا دی ہے, اس کو باہر بھیجا کریں گے, بیچا کریں گے, چند لاکھ روپے اس سے ملے گا. جو فگر میرے سامنے ہے پاکستان میں بھنگ پینے بھنگی لوگوں کی تعداد کا 40 لاکھ لوگ ہیں جو بھنگ پیتے. یعنی آپ کو یاد ہے چینی قوم کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ بھنگی اور افیمی تھے, پھر موزے تونگ نے اور بعد کے لوگوں نے ان کو نکال کے زندہ کیا اور کام کرنے والی قوم بنایا, اور ہم اپنی قوم کو بھنگی بنتے اور پھر چرسی بنتے اور پھر افیمچی بنتے اور اس کے بعد ہیروئنچی بنتے دیکھتے رہیں گے, اور یہ لوگ بڑھتے رہیں گے. یہ جتنے میں لاکھ یعنی 90 لاکھ بندہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ حکومت کے جو اور سوچنے والے لوگ ہیں ان کے تو راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے. 90 لاکھ خاندانوں کی امیدیں ہیں جو ملیا میٹ ہو جائیں گی, 90 لاکھ خاندان ہیں جو برباد ہوں گے. پر اگر کوئی اس دکھ کو سمجھے گا تو ہے نا, ورنہ پھر مائیں بیچاری پوچھتی ہیں بعد میں کہ جی علاج پہ تو مانتا نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں, تو اب آپ NLP کر کے اس کو ٹھیک کر دیں, اور پھر اس وقت وہ NLP سے قابو میں نہیں آتے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.